بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج ہم غامدی صاحب سے اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی جو سوچنے سمجھنے کی ایک پوری کی پوری روایت نظر آتی ہے، وہ کیسے وجود پذیر ہوئی، اس کے پیچھے کیا فلسفیانہ اور عقلی محرکات تھے، اور آج ہمیں مختلف اطلاقی مسائل میں مسلم علماء کی جو میتھڈالوجی نظر آتی ہے وہ کیسے اسی فکری پس منظر کا ایک نتیجہ آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب، کوئی بھی شخص جو علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، علم کی تاریخ کو جاننا چاہتا ہے، ہمیشہ وہ گفتگو کرتا ہے کچھ بڑے بڑے فلاسفرز ہمارے یہاں پیدا ہوئے، جیسے کہ افلاطون ہیں، سقراط ہیں، ارسطو ہیں۔ آپ کی زبانی ہم نے کسی موقع پہ سنا تھا کہ یہی بنیادی فلسفی ہیں جنہوں نے علم کو ایک رخ دیا ہے، اور جو خود مذہبی روایت ہے، چاہے وہ اسلام کی ہو یا مسیحیت کی ہو، انہوں نے اسی علمی روایت کا ایک اثر قبول کیا اور اس کے نتیجے میں ان کی تعبیرات وجود پذیر ہوئی۔ میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، یہ جو آغاز ہوتا ہے یونان کے اندر علم کی اس روایت کا، یہ روایت کیا تھی؟ اس کے اندر کون سے دو رخ تھے؟ اور پھر مسلمانوں میں اور مسیحیت میں کس رخ نے کیسے کیوں کسی ایک علم کی شاخ کو اپنایا، اور پھر اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے؟ اسلام تو ہم عرض کر چکے کہ اللہ کا دین ہے۔ اسلام اپنی ذات میں دائیں یا بائیں سے متاثر ہو کر مذہب نہیں بنتا، وہ اللہ کے حکم اور اس کی ہدایت سے مذہب بنتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ابو الآباء آدم کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی انہیں نبوت دے دی۔ اس سے یہ بات خود واضح ہوتی ہے کہ انسانی عقل کہاں تک رہنمائی کر سکتی ہے، اور اس کے بعد کہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام یا وحی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ان دونوں کے امتزاج ہی سے انسانیت نے اپنی ابتدا کی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف ہماری ناگزیر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم عقلی معاملات میں کوئی رائے قائم کریں۔ عقلی معاملات وہ ہمارے دنیوی معاملات ہیں، ہماری سیاست ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری معاشرت ہے، ان میں ہمیں آراء قائم کرنی ہوتی ہیں، نقطہ نظر اپنانے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے اوپر کے سوالات بھی عقل کے سامنے سوالات کی حیثیت سے ہمیشہ رہتے ہیں۔ ہم اگر خلق ہو رہے ہیں تو کیا ہمارا خالق ہے؟ خالق ہے تو وہ کون ہے؟ وہ خالق کس طرح تخلیق کرتا ہے؟ ہمارے اور اس کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے؟ ہماری یہ دنیا کیا اسی طرح ہے، ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ اسی طرح چلتی رہے گی، یا اس کی کوئی ابتدا ہے اور اس کی کوئی انتہا ہے؟ یہ ظاہر ہے بڑے سوالات ہیں جو ہمیشہ انسانی عقل کے سامنے رہے ہیں۔ ایک طرف یہ سوالات، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا الہام، اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت۔ اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت ملی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ ہر پیغمبر کی زبان فیض ترجمان سے ایک ہی طریقے سے صادر ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہے تو قانونی معاملات میں ہے۔ قانونی معاملات جن اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں وہ تو اپنے اندر ابدیت رکھتے ہیں، لیکن ان کو قانون اور عرف کی صورت دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ زمانہ اور اس کے احوال کی رعایت ملحوظ رکھی جائے۔ چنانچہ شریعت میں بعض موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تغیرات بھی کیے ہیں، بعض تبدیلیاں بھی کی ہیں، اور اس کو خود بیان فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں یا کسی چیز کو فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے ہمارے پیش نظر کیا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر اسی وقت کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے جو بعد کے زمانوں کے لیے بھی درست ہوتا، یا اسی وقت یہ بتا دیتے کہ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، بعد میں اس کو اس طرح تبدیل کر دیں گے، لیکن ہمارے پیش نظر چونکہ ابتلا بھی ہے اور ہم انسانی علم اور عقل دونوں کا امتحان بھی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ تاہم یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے، دین اپنی حکمت کے لحاظ سے پیغمبروں کے ارشاد کا نام ہے۔ ٹھیک، میں نے اس کو اپنی کتاب میزان میں ابتدا میں اس طرح واضح کیا ہے کہ اس وقت جو دین کی روایت ہمارے پاس ہے
اس کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اللہ کی ہدایت قرار دے دیا ہے وہی اللہ کی ہدایت ہے، اسی پر ہمیں آخر دم تک کاربند رہنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم دین کو سمجھیں یا دین کو بیان کریں تو ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بالکل خالص صورت میں ہو۔ چنانچہ میں نے جب اس کو بیان کیا ہے تو خاص طور پر اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ہم اسے فلسفہ، ہم اسے تصوف، ہم اسے کلام، ہم اسے فقہ اور اس طرح کی دوسری سب چیزوں کی آمیزش سے بالکل الگ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنی صحیح ترین صورت میں بے کم و کاست جیسے اس کو پیغمبر نے پیش کیا ہے ہمیشہ اسی طرح بیان ہونا چاہیے۔ یہی دعوت، یہی دین، یہی ہدایت ہے جس کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے اس دور جدید کی ابتدا کی۔ دور جدید سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو دور شروع ہوا، ٹھیک، یعنی اس سے پہلے کے پیغمبر بہت حد تک تاریخ میں گم ہو گئے، یعنی ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کیونکہ بائبل کی صورت میں محفوظ ہے، اس کو بڑی حد تک ہم مراجعت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اپنی پہلی صورتوں میں، یعنی جو پہلے باب کی صورتیں ہیں، بہت کچھ وہ تاریخ بیان کر دی ہے یا اس کی طرف کچھ اشارات فرما دیے ہیں۔ مسلمانوں کے دور جدید کی اس تاریخ میں پہلا دور تو صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے۔ یہ دور ہے جس کے بارے میں اب ہم علمی طور پر بھی جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسالت مآب نے بھی یہی بات فرمائی تھی کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر جو لوگ میرے زمانے کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے۔ اسی کو عام طور پر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس زمانے کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں اسلام کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے، وہ کن چیزوں کو کس طرح پیش کرتا ہے، اس کے عقائد و ایمانیات کیا ہیں، یہ بالکل آپ کو اسی صورت میں ملیں گے جیسے وہ اس وقت قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ ٹھیک، یعنی اس میں کہیں کوئی تعبیر میں تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، ورنہ عام طور پر یہ دور جو ہمارے سلف کا دور ہے اور جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، یہ اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے۔ لیکن مسلمان قوم بہرحال اسی دور تک محدود نہیں رہی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان تبع تابعین کے دور کے بعد ختم ہو گئے ہوں، ان کی دنیا ختم ہو گئی ہو، ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی ہوں، اور بس تاریخ میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ دین ہے جو قرآن میں بیان ہوا تھا، یہ دین ہے جو پیغمبر نے اپنے عمل سے رائج کیا تھا، اور اس کے بعد یہ 2-3 نسلیں ہیں جنہوں نے اس کو اس طریقے سے سمجھا، اس طریقے سے اس پر عمل پیرا رہے، اور بس یہ باب بند ہو گیا۔ مسلمان اس کے بعد دنیا میں داخل ہوئے، یعنی ایک دعوت لے کر دنیا میں آئے لیکن داخل ہوئے۔ جب وہ دنیا میں داخل ہوئے تو دنیا میں پہلے سے مذہبی روایتیں بھی موجود تھیں، صوفیانہ روایتیں بھی موجود تھیں، اور فلسفیانہ روایت بھی موجود تھی۔ ٹھیک، مذہبی روایتیں ظاہر بات ہے کہ جو بھی مذاہب رہے تھے، خواہ وہ صوفیانہ مذاہب ہوں، خواہ الہامی مذاہب میں بننے والے مختلف فرقے ہوں، ان کی بنیاد پر لوگوں نے اختیار کر رکھی ہوئی تھی۔ صوفیانہ روایتوں میں سب سے بڑی روایت بدھ مت کی روایت تھی، اس کی بنیاد ہی نروان پر ہے، یعنی انسان اس دنیا میں کس طریقے سے نجات یا مکتی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے فلسفے کی روایت جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اس کا منتہائے کمال یونان میں ہوا، یعنی اس سے پہلے بھی آپ کو مختلف جگہوں پر فلسفیانہ روایت کے آثار ملتے ہیں، لیکن دنیا میں جس فلسفے کو بنیاد کی حیثیت سے سمجھا گیا، مانا گیا، اور جس پر پھر مغرب کی جدید روایت استوار ہوئی، وہ یونانی کا فلسفہ ہے۔ یونان کے فلسفے میں 2 فلسفی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، ایک افلاطون، دوسرے ارسطو۔ افلاطون کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جی، یعنی ماورا کی طرف دیکھتا ہے۔ ورلڈ آف آئیڈیاز۔ اس کے نتیجے میں وہ اس پوری دنیا کو جس طرح کہ یہ ہے
ایسے ہی دیکھتا ہے کہ اس طرح یہ اصل دنیا کے ظلال ہوں۔ اس کی تعبیر بھی اس نے غار کی ایک تمثیل کے ذریعے سے کی اور یہ بتانے یا سمجھانے کی صحیح کی کہ اصل دنیا یہ دنیا نہیں ہے، اصل دنیا تو وہ حقائق کی دنیا ہے، وہ عالم مثال ہے، وہ ورلڈ آف آئیڈیاز ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں وہ اپنی اصل کلی حقیقت میں موجود ہیں، یہ ان کا جزئی ظہور ہے جو یہاں ہوتا ہے۔ یعنی انسان وہاں ہے، انسان جو صورتیں اختیار کرتا ہے، جیسے یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ اس کا جزوی اظہار ہے، یہ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اور اس کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی حقیقت کے سائے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے گویا یہاں سے انسان کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک ماورا کا لفظ میں ایک خاص معنی میں استعمال کر رہا ہوں، اس دنیا کی طرف جو اس نے اپنی عقل سے دریافت کی کہا جا سکتا ہے، اس دنیا کی طرف انسان کی توجہ دلائی۔ ارسطو نے اس کے بالکل برخلاف زمین کی طرف دیکھا اور اس کے ہاں سائنسی اور معاشرتی علم اصل بنتا چلا گیا بتدریج۔ اس نے اس عالم مثال پر بھی تنقید کی اور یہ بتایا کہ نہیں، یہ تو یہی دنیا کے اندر جو جزیات پائے جاتے ہیں، اسی سے ہم اس طرح کے کلیات کا ذہنی استخراج کر لیتے ہیں، یہ کوئی اور عالم نہیں ہے جس میں یہ حقیقت کے لحاظ سے پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف اگر ماورا کو بنیاد بنا کر ہمارے سامنے ایک عقلی عالم رکھا جا رہا ہے، تو دوسری جانب سارا رجحان اور ساری توجہات کا مرکز یہ عالم ہے۔ تو آپ اگر اس عالم کی طرف توجہ کریں گے تو یہ ظاہر عالم شہود ہے، یعنی اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم حواس سے سمجھ سکتے ہیں، اس کا ہم بڑی حد تک ادراک کرتے ہیں۔ ہمارے ادراک کی صلاحیت بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے حیطۂ ادراک کی چیز ہے۔ جی، ہمارے حواس جس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے باطن میں جو علم دیا گیا ہے وہ ایک ربط پیدا کرتا ہے اور پھر یہ دنیا معنی خیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو اس صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم چیز اور چیز میں، حرکت اور حرکت میں، فعل اور فعل میں، تعلق اور تعلق میں فرق و امتیاز پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی فرق و امتیاز کو ہم متعین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے وہ معنی خیزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ علم ہمارے اندر بدیہت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ یہ ہمارا اضطراری علم ہے۔ اس اضطراری علم میں وہ بہت سے مقدمات ہیں جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ دنیا میں خارج سے متعلق ہو کر یہ ساری دنیا ہمارے لیے معنی خیز بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر ایک بامانی، ایک پر حکمت احساس وجود پذیر ہو جاتا ہے، جس کو ہم پھر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، اور پھر اسی کے نتیجے میں ہمارے ہاں سیاست، معیشت، معاشرت کے نظم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری پوری زندگی ایک خاص معنویت میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے ہماری دنیا کی، ظاہر ہے اس میں بہت سے علوم ہیں، لیکن وہ بنیادی سوالات جن کے بارے میں نے عرض کیا وہ تو اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ یعنی اگر میں نے اس دنیا میں کس طریقے سے سوچتا ہوں، میرے سوچنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں، میرے علم کے کیا حدود ہیں، میں نے وجود کی حقیقت کو بھی کسی حد تک اس دنیا کے اندر رکھ کر اس کے اجزائی میں صحیح اپنے ادراک کا حصہ بنا لیا ہے، تو میں ایک حد تک ہی مطمئن ہو سکتا ہوں۔ اس سے آگے جو سوالات ہیں وہ اسی طرح باقی رہتے ہیں۔ جب وہ سوالات اسی طرح باقی رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا جواب دینے کی بھی انسان کوشش کرتا ہے۔ فلسفے میں جب ان سوالوں کا جواب دیا گیا ہے تو اس میں دو ہی بڑے موضوعات ہیں، ایک ما بعد طبیعیات، ایک اخلاقیات۔ یعنی یہ جو ہماری طبعی دنیا ہے اس سے ماورا کیا ہے، اور یہ جو ہماری طبعی دنیا ہے یہ اصل میں اپنے وجود سے کن چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی پھر مختلف تعبیریں ہیں جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، فلسفیوں سے سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ میرے اندر جو حادثہ اخلاقی ہے یہ کیسے متعلق ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے
کیا یہ میرے باطن میں دیا گیا کوئی علم ہے یا میں اس کو اپنی سماجی تشکیلات کے ذریعے سے ظاہر کرتا رہتا ہوں؟ میرے تجربے کے نتیجے میں یہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ پھر دو بڑے مسالک بن گئے خود فلسفے میں بھی۔ ایک یہ تھا کہ ہم چیزوں کو عقلی لحاظ سے دیکھیں گے اور ہمارے لیے اصل علم وہی ہے جو ہمیں ہماری عقل سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسری جانب یہ کہ نہیں، ہمارے لیے علم کا ماخذ تجربہ ہے، اور یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، وہی ہمارے ادراک ہے۔ اس میں بھی پھر ظاہر ہے بہت بحثیں پیدا ہوئی ہیں، کیا وہ بھی کوئی حقیقی چیز ہے؟ ہمارے ادراک کا کیا ہمیں صرف ادراک حاصل ہوتا ہے؟ تو ہر طرح کی بحثیں پھر موجود ہیں، لیکن یہ سوالات بنیادی سوالات ہیں، وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس ذیل میں ظاہر ہے کہ مسلمان جب دنیا میں آئے ہیں اور مسلمانوں نے دنیا کے ساتھ اپنا ربط پیدا کیا ہے، تو اس میں وہ بھی ان فلسفوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عباسی دور کی ابتدائی میں یونان کا فلسفہ ترجمہ ہونا شروع ہو گیا، اس میں بعض غلطیاں بھی ہوئیں، غلط فہمیاں بھی ہوئیں، لیکن بہرحال وہ بڑی حد تک عربی زبان میں منتقل ہو گیا۔ اس میں پھر بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئے جو اس کے علماء تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اس کی بنیاد پر کائنات پہ غور کرتے تھے۔ تو زیادہ تر ہمارے ہاں جو لوگ متاثر ہوئے وہ افلاطون سے متاثر ہوئے، اس لیے کہ افلاطون الہی سمجھا گیا، وہ بھی اپنی ایک الہیات وجود میں لے آتا ہے۔ اور ادھر ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ مذہب کی بنیاد پر یا انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک پورا علم وجود میں آ چکا تھا۔ تو اس علم میں اور اس علم میں اب کیا ہم آہنگی پیدا ہو، اس میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ کائنات کیا حقیقت رکھتی ہے، وجود کی کیا حقیقت ہے۔ یہ معلوم ہے کہ فلسفے کے پہلے دور میں بنیادی بحث وجود کی بحث تھی، بینگ کی، اور دوسرے دور میں جب انسان بڑی حد تک عاجز آ گیا تو پھر اس نے علم کی بحث شروع کی، جس میں اب پھر اپسٹمالوجی ہے، علم ہے، نظریہ علم ہے، علم کے مختلف نظریات ہیں، وہ زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو افلاطون کے ہاں چونکہ ماورا کے ساتھ بھی ایک تعلق موجود ہے، انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اب جب اس زاویے سے اس کائنات کو دیکھا جاتا ہے تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے جس وقت انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے کہ یہ کائنات میری خالق ہے، یعنی یہ کائنات ہے، اس کائنات ہی میں پیدا ہو رہا ہوں۔ جس طرح کہ پرانے زمانے میں یہ بحث رہی، کائنات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اس کائنات میں تغیرات ہوتے ہیں، وہ تغیرات ہیں جن کے ذریعے سے مخلوقات پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اس وقت کبھی باقی دنیا سے بہت زیادہ واقفیت بھی، باقی کائنات سے بہت زیادہ واقفیت بھی نہیں تھی، انسان زمین ہی کو سب کچھ سمجھتا بھی تھا، اور اس میں وہ دیکھتا تھا کہ مخلوقات کا ایک تلاطم ہے، یعنی ایک سیلاب ہے جو چلا آتا ہے۔ کسی چھوٹے سے جزیرے میں بھی چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات میں اور حشرات میں کیا کیا مخلوقات ہیں جو پیدا کر دی گئی ہیں، لیکن وہ سب کہاں سے وجود پذیر ہو رہی ہیں؟ انسان تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ زمین ہے جس سے وہ پیدا ہو رہی ہیں، یعنی زمین سے جس طریقے سے نباتات اگتی ہیں، اسی طرح یہ مخلوقات بھی جب انسان نے سوچا تو اس کو یہی اندازہ ہوتا ہے، تو قریب ترین خالق وہی نظر آتا ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ اس قریب ترین خالق کے بارے میں مذہب تو یہاں نہیں کھڑا ہوگا، مذہب کے پاس تو اس کے بالکل برعکس یہ تعلیم موجود ہے کہ نہیں، اس کائنات کا خالق تو اس سے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے، اس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ کائنات میری یا آپ کی خالق نہیں ہے، یہ مخلوقات اس کائنات سے پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ کوئی اور ہے جس کے اذن سے، جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کائنات بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ اس کا بھی خالق ہے۔ ظاہر ہے کہ مذہب نے تو اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں رکھا، قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو یہ بتا رہا ہے۔ اس بات کو انبیاء علیہم السلام نے بیان کیا، اللہ کی کتابوں نے بیان کیا۔ انسان جب اپنے تجربے اور مشاہدے اور عقل سے کام لیتا ہے تو یہ ظاہر ہے گرفت میں نہیں آتی اس کی، یعنی اس سے ماورا کوئی پروردگار ہے، ماورا کوئی ہستی ہے، وہ ہستیت پھر وہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیسے کیا؟ تو انسان اپنے اس عالم شہود سے ماورا سوچنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار نہیں، اور اگر وہ سوچے بھی تو اس کے پاس خبر ہی ہوتی ہے، یعنی وہ ان چیزوں کا تعین نہیں کر سکتا اپنے طور پر۔ اس میں ظاہر ہے کہ افلاطون کے نظریے نے بڑا سہارا دیا لوگوں کو عقلی لحاظ سے، یعنی جب ایک عالم مثال موجود ہے
اور وہ ہمارے اس عالم سے ماورا موجود ہے، اس میں آئیڈیاز ہیں۔ تو آپ اس عالم کی طرف توجہ دلائے گی جس کو ہم الہی عالم کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ افلاطونوس نے اس کے تنزلات بتا کے اس کا ایک ربط بھی پیدا کر دیا، یعنی یہ موجودہ عالم در حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم اس ماورا سے الگ کر کے دیکھو، بلکہ یہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کا ظہور ہے، اچھا، اور ان دونوں کو اسی لحاظ سے دیکھنا بھی چاہیے۔ اس میں ذات باری، خدا یا کوئی ہستی، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ ایک روح کی طرح دیکھیں گے، یعنی جس طرح کسی چیز میں روح کار فرما ہوتی ہے، اس میں کسی ہستی کا یا کسی پرسنل گاڈ کا تصور نہیں آتا، بلکہ ایک روح کی طرح کار فرما کوئی حقیقت ہے جس کا ظہور اسی کائنات کی صورت میں ہو رہا ہے۔ تو کائنات اور وہ ایک وجود کے لحاظ سے وحدت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو علم و عقل اور فلسفے کے لحاظ سے آدمی کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے پھر اس کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر وہ پورا نظم پیدا کر دیا جس کو ہم محی الدین ابن عربی کے ہاں یا اور دوسرے بعض ہمارے ہاں کے بڑے صوفیاء کے ہاں دیکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے گویا کائنات کے پروردگار کے ساتھ جو ربط تھا اس کو اس طرح واضح کیا کہ دونوں کی دوئی ختم ہو گئی، اور جب وہ دوئی ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ ادھر سے دیکھتے ہیں تو جس کو عام طور پر الحاد بھی خالق ماننے کے لیے تیار ہے، وہ اصل میں جس کو مذہب خالق منوا رہا ہے اس سے کوئی مختلف چیز نہیں رہ جاتی۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے افلاطون نے وہ بنیاد فراہم کر دی یا افلاطونوس نے اس کو وہ صورت دے دی کہ جس کو ہم اپنے مشاہدات سے، اور وہ باطنی مشاہدات ہیں، وہ صورت دے سکتے ہیں جس سے ہمارا مذہبی فکر اور فلسفیانہ فکر بالکل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں مسلمانوں کے ہاں اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ارسطو پڑھا نہیں گیا، ظاہر ہے اس کی منطق پڑھی گئی ہے، اس منطق کے اثرات ہوئے ہیں، اس سے بھی لوگوں نے بڑا استفادہ کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ رجحان اسی کا رہا، اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں رہی۔ ایک طرح سے جو روح کی طرح ایک ہستی بعض اوقات انسانی علم کا احاطہ کر لیتی ہے یا انسانی وجود کا احاطہ کر لیتی ہے، وہ افلاطونی کی ہستی بنی۔ یہی صورتحال ابتدا میں مسیحیت میں بھی تھی۔ اچھا، یعنی ان کے ہاں بھی پہل افلاطون ہی ان کے لیے ایک منبع الہام تھا، اور اگر آپ دیکھیں ان کے جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے ہاں مسیحی فکر میں، تو وہ انہی دونوں کا ربط بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کی چیزیں پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے افلاطون نے مسیحیت ہی میں جنم لیا ہے، اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ لیکن بتدریج ان کے ہاں ارسطو کو اختیار کر لیا گیا، اور جب ارسطو کو اختیار کر لیا گیا تو گویا ان کا رجحان بھی زمین کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کم و بیش 1000 سال تک یہی صورتحال رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ کو دیکھ لیجئے، اس کے شروع کے ابواب کو دیکھیں تو آپ کو وہ اثرات ایک تدریج کے ساتھ اسی طرح نظر آتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون ایک روح کی طرح سرایت کیے ہوئے ہیں ہمارے علم میں۔ یعنی ایک طرف محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے، اور ایک طرف وہ عالم ہے جو افلاطون کی ذہانت نے پیدا کر دیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاص طرح کا اتفاق، ان دونوں کے درمیان ایک خاص طرح کا آہنگ، ان دونوں کے درمیان ایک خاص طرح کا ملاپ، یہ در حقیقت ہمارے ہاں علم کی معراج سمجھا گیا ہے۔ اور جب اس کو پھر صوفیہ کے الہام اور کشف کی تائید بھی حاصل ہو گئی تو کیا ہی کہنے ہیں، چنانچہ ہر جگہ ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ یعنی وہی عالم ہے جس کے اندر تمثیلات میں حقائق ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ مکاشفوں کی صورت میں ایک نئی سے نئی دنیا اختیار کر جاتا ہے۔ اس کو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں نے کمال پر پہنچا دیا ہے، اگر آپ خالص عقلی پہلو سے دیکھیں۔ اور دوسری جانب کیا صورتحال ہے؟ ان کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سائنسی طرز فکر یا زمینی طرز فکر اس کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جہاں پر پھر نیا فلسفہ پیدا ہوا، نیا علم پیدا ہوا۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آئیڈیلزم کے علمبردار ہیں، ان کے ہاں وہی افلاطون کے افکار کا غلبہ نظر آتا ہے۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو اس کائنات کو، اس کے نظام کو تجربے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی کو اصل علم سمجھتے ہیں، تو ان کے ہاں ارسطو کا
طریقہ، اس کا منہاج آپ کو زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہم جانتے ہیں کہ کانٹ اور اس طرح کے بعض لوگوں نے دونوں کے درمیان بھی ایک تعلق پیدا کرنے اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس کو علی سبیل تغلیب بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے کہ ایسا نہیں کہ ارسطو کو اٹھا کر کہیں رکھ دیا گیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، بالکل اسی طرح ان کے ہاں بھی یہ نہیں ہے کہ افلاطون کو اٹھا کر کہیں پھینک دیا گیا۔ ان کے درمیان بھی امتزاج، ہم آہنگی اور ایک خاص طرح کے ملاپ کی صورتیں پیدا ہوتی رہی ہیں، اور اس کو مختلف فلسفی مختلف طریقوں سے بیان کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہماری تاریخ پر ایک اجمالی نظر ہے، خواہ وہ مسیحیت کے ہاں ہوئی ہو، یعنی مذہبی تاریخ جو بنتی ہے، اور خواہ وہ یہاں ہوئی ہو۔ ان کے ہاں تو ہم جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے مذہب کے معاملات سے اپنے آپ کو بالکل ہی الگ کر لیا، اور نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جہاں خالص تجربہ اور شہود ہی ان کے لیے تمام توجہات کا مرکز بن گیا۔ اور ہمارے ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ الہی فکر کا زیادہ غلبہ رہا ہے، تو اس وجہ سے رجحان صوفیانہ مذہب کی طرف زیادہ ہوا ہے۔ ہمارے آخری بڑے آدمی بھی اگر آپ دیکھیں، شاہ ولی اللہ ہیں یا اقبال ہیں، تو ان کے ہاں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ آپ ان کی تحریروں میں دیکھیں، آپ ان کے مقدمات میں دیکھیں، آپ جس طرح وہ اس عالم کو دیکھتے ہیں، یا جس طریقے سے مثلاً اقبال ہی ہمارے تمام تصورات کو ایک خاص فلسفیانہ منہاج میں ڈھال دیتے ہیں، اس میں وہی روح کار فرما نظر آئے گی۔ یہ ایک اجمالی تبصرہ ہے، ظاہر ہے اس کی تفصیلات کے لیے کئی نشستیں چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ ہم نے کہ ابتدائی طور پہ جو علم کی اپنی تاریخ ہے، اس کے اندر جو دو رجحانات ہیں، وہ دو رجحانات بنیادی کیا نقطہ رکھتے ہیں، اور کیسے مذہبی روایت نے اس کو اخذ کیا، اور کیا کیا پھر ان کے اپنے اندر اس سے فرق واقع ہوا۔ اچھا غام صاحب، یہ جو پہلا ورلڈ آف آئیڈیاز، یہ نظریات، یہ عالم مثال یا ماورا کے بارے میں جو ہمیں پورا کا پورا نقطہ نظر آتا ہے، مسلمانوں نے جس وقت اس کو اپنایا ہے، ظاہری بات ہے ایک زمانے میں اسی نقطہ نظر کے پس منظر میں دنیاوی سوالات بھی ہو رہے ہیں، مسلمان جواب بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس کے اتصال سے ایک اپنا علم کلام بھی انہوں نے وجود پذیر کیا۔ تو اس کے نتیجے میں کچھ ڈیولپمنٹ بھی کی، کچھ نئے آئیڈیاز بھی پیدا ہوئے۔ اس طرح ہمارے ہاں یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے، جس میں اس کائنات کے حوالے سے، مادے کی حقیقت کے حوالے سے کچھ چیزوں کی توجیہ کی گئی۔ تو یہ جو یونانی فلسفہ آ کر مذہبی روایت نے قبول کیا، تو اس بلینڈ کے نتیجے میں کچھ پروڈکٹس کے اندر بھی تنوع مسلمانوں کے پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں جو علم کلام ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جو منطقی مقدمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر مذہبی سوالات کے لیے بنیادی جواب فراہم کیا گیا ہے۔ ٹھیک، وہاں نوعیت بالکل الگ ہے۔ اس سے کوئی ورلڈ ویو نہیں پیدا ہوتا۔ مذہب کے مقدمات ہیں، یعنی ہم ذات باری کو مانتے ہیں، ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، ان کا عقلی اس بات کیسے ہوگا، اس کے لیے استدلال کیا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس دنیا کو اگر ہم پہلے مقدمے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ حادث ہے، یعنی یہ وجود پذیر ہوئی ہے، یہ ممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے تھی، تو اگر یہ حادث ہے تو اب ظاہر ہے اس کا حدوث ہم نے دیکھا نہیں، یعنی ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ آج فلاں وقت میں پیدا ہو رہی ہے، یا جس طریقے سے ہم ایک بچے کی پیدائش کو بالکل ابتدا سے انتہا تک دیکھتے ہیں، اس کائنات کی پیدائش بھی ہم نے اسی طرح دیکھی ہو۔ اب جدید علم میں بھی اس کے بارے میں جو اندازے لگائے جا رہے ہیں ان کی نوعیت بھی بالکل مختلف ہے، یعنی وہ اس حدوث کو بالکل متعین نہیں کر پاتے۔ تو اس کے حدوث کے بارے میں جب استدلال کیا جائے گا تو اسی سے اصل میں بات آگے بڑھے گی۔ تو اب آپ کو اس پہ کیسے استدلال کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے مقدمات علم کلام مرتب کرے گا، یعنی وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ دیکھیے اس کائنات میں ہر جگہ تغیر ہو رہا ہے۔ جب تغیر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آراز ہمارے علم میں آتے ہیں، یا جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں، یا جو مظاہر ہم دیکھتے ہیں، وہ سب متغیر ہیں، اور جب وہ متغیر ہیں تو وہ حادث ہے۔ اب اس کے جوہر کے بارے میں بھی یہی بات ہمیں کہنی چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک عقلی استدلال انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی تاکہ حدوث کے مقدمے کو وہ محکم بنیاد پر پیش کر سکے۔ یہ حدوث کا مقدمہ کہ یہ کائنات ایک خاص وقت میں وجود پذیر ہوئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ مقدمہ جب آپ قائم کریں گے تو پھر اگلا مقدمہ جو آپ کے باطن کے اندر موجود ہے کہ ہر حادث کے لیے ایک محدث ہے، وہ تو اس سے پہلے متعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلے مقدمے ہی میں آپ کو استدلال کی ضرورت پڑ گئی ہے، یعنی وہ کوئی وجودی حقیقت نہیں ہے، اس کو آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے کچھ
چیزوں سے استدلال کر کے یہ متعین کیا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک استدلالی مقدمہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک بدیہی چیز ہے، ظاہر ہے کہ بدیہی چیز اس کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا جس طریقے سے ہم عام طور پر چیزوں کی بلاہت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو صاف معلوم ہوگا کہ استدلال ہی سے ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اور پھر اس مقدمے کے بعد اگلی چیز تو ایک بالکل طے شدہ بات ہے، اس کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر حدوث ثابت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ محدث بھی ثابت ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کلام کے ہاں چیزیں کیسے زیر بحث آتی ہیں۔ اس سے کوئی اس نوعیت کا ورلڈ ویو نہیں بنتا، نہ انہوں نے کبھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ معاملہ در حقیقت ہمارے ہاں اہل تصوف نے پیدا کیا ہے، ان کے ہاں نوعیت معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا آدمی لوگوں نے گویا اپنے امام کی حیثیت سے قبول کیا ہے، جس کو اب بھی امام عالی مقام کہا جاتا ہے یا حجت الاسلام کہا جاتا ہے، وہ غزالی ہیں۔ اور غزالی کے ہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ محض ایک متکلم ہے، یا اسی طرح ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں انہوں نے استدلال کے مقدمات قائم کر دیے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پہ جاری ہے، جس طریقے سے وہ مذہب کو بیان کرتے ہیں اسی طرح ان چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اصلاً وہ کہاں پہنچے؟ وہ اصل میں صوفیائی کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر یہ مسائل زیر بحث آتے ہیں، اور یہ مسائل جب زیر بحث آتے ہیں تو اصل میں دین کی جو تعبیر ہوتی ہے یا اس کی جو صورت بنتی ہے وہ پھر وہی بنتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یعنی اس میں پھر افلاطون الہی بولتا ہے، افلاطونس بولتا ہے، اس میں وحدت الوجود ہی اصل حقیقت قرار پاتی ہے، اس میں وحدت الوجود ہی کی وہ تعبیریں جس کو پھر ابن عربی نے اپنے منتہائے کمال پر پہنچایا ہے، وہی اصل میں مذہب کی صحیح تعبیریں سمجھی جاتی ہیں۔ اس کو اس طرح پیش کیا جائے یا نہ پیش کیا جائے، اور جو آپ کے ہاں برتر ذہانتیں ہیں وہ انہی سے متاثر بھی ہوتی ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ پوری کائنات اور اس کا معمہ عقلی لحاظ سے جس طرح سمجھا جا رہا تھا، روحانی پہلو سے جس طریقے سے اس کا مکاشفہ ہو رہا تھا، مذہب نے جس طریقے سے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا پیش کیا، یہ ساری چیزیں ایک وحدت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیز لوگوں کو بہت متاثر بھی کرتی ہے اور وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ اس موضوع کو ذرا سمیٹتے ہوئے چند چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ افلاطون کا جو بھی نظریہ تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے دیکھا کہ دنیا حقیقت پر، مشاہدے پر، تجربے پر جو وجودی حقیقتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور اسی سے جو ارسطو کا منہاج تھا وہی فروغ پایا، اور اس وقت ہمیں سائنس کی ایک ترقی نظر آتی ہے، خود سماجی علوم کے اندر ہو یا مادی علوم کے اندر۔ ہم سب مسلمانوں نے ایک دور کے اندر ایک خاص علم کی روایت کے پس منظر کو اپنایا اور اس سے اپنے مذہب کی ایک توجیہ یا ایک ورلڈ ویو پیش کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو دنیا کا حقیقی علم ہے وہ تو لاجک کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی وہی بات لوٹ کے آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سائنس، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ہم پھر سے قرآن مجید کی اثر و نو توضیح کریں، تشریح کریں، اس کی روشنی میں الہیاتی حقائق کو پیش کریں، اس لیے کہ سامنے والا اس وقت تک اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کیا تجربے سے سیکھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ انہوں نے اگر 1000 سال ایک علم کی روایت میں مذہب کی توجیہ کی اور وہ آج آ کے ریلیونٹ ہو گئی، تو اگر وہ آج ایک نئی روایت کے اندر اسی مذہب کی توجیہ کرتے ہیں تو ممکن ہے 200 سال بعد یہ بھی ریلیونٹ ہو جائے؟ یہ تو انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے، یعنی جو چیزیں اس کے معاصر علم میں ہوتی ہیں وہ جب ان سے متاثر ہوتا ہے تو بعض اوقات جو پہلے سے اس کے ہاں حقائق ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ازم پیدا ہوتے ہیں، مختلف نقطۂ نظر پیدا ہوتے ہیں، دیکھیے اس کی رو میں لوگ بہہ جاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی نئی حقیقت دریافت کر لی گئی ہے۔ ہم نے پچھلے 200 سال میں دیکھا یہ سوشلزم، کمیونزم، اسی طرح سے فاشزم، اور اب اپنے اس دور میں فیمنزم، اس طرح کی بہت سی چیزیں جتنی بھی ہم نے دیکھی ہیں ان سب میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان نے اپنے تجربات سے، مشاہدات سے فلاں چیز کی کمزوری محسوس کر لی ہے یا فلاں چیز کی طرف اس کی رغبت ہے، تو اس کو وہ اپنے ایک نظریے یا اپنے ایک فکر میں ڈھال لیتا ہے، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بنیادیں اس کو اپنے مذہب بھی مل جائے۔ یہ انسان کے ساتھ یہ برتر جگہ پر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس میں محی الدین ابن عربی اور شاہ ولی اللہ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ جب اس سطح پہ ہوتا ہے جو ایک عوام کی سطح ہے یا
آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علوم کو ایک نچلی سطح پر دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ فلاں آیت سے فلاں چیز ہم ثابت کر سکتے ہیں اور فلاں سائنس کا مقدمہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ علم اور فکر کی یہ دونوں سطحیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے ہاں یہ سطح نہیں ہوتی چیزوں کی، نہ وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ کو امام غزالی کے ہاں، آپ کو شاہ ولی اللہ کے ہاں ایسی چیزیں نہیں ملیں گی، آپ کو اقبال کے ہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ وہ اور برتر جگہ ہے جس کے اندر وہ کھڑے ہو کر جس طرح کی عقل نے سفر کیا ہے اس سے جو حقائق ان کے خیال کے مطابق دریافت ہوئے ہیں یا جن کا احساس انسان کو منتقل ہوا ہے ان کی ایک مناسبت پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں جو الہیات کا علم ہے۔ تو وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں یہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ارسطو کی منطق کے بعد مقدمات قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہوں۔ میں نے دیکھا ہے بعض پرانی کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لی اور کہا کہ دیکھیے یہ بالکل اسی طرح ارسطو کے مقدمے کے طریقے پر یہ شکل اول وجود میں آ گئی ہے، جیسے منطق میں چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق بہت نیچے کی سطح کی چیزیں ہوتی ہیں، برتر جگہ پر معاملات اس طرح نہیں ہوتے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب سے۔ آج ہم نے ایک اجمالی تعارف حاصل کیا اس پس منظر کا، علم کی روایت کیا تھی یونان کے اندر جو وجود پذیر ہوئی اور کیسے مسلمانوں کے بڑے اذہان اس سے متاثر ہوئے۔ اس بحث کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔